علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ محبت کے ساتھ برداشت، قربانی اور احترام بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اور شروع میں ہر رشتہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن اصل امتحان وقت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب دو مختلف سوچ رکھنے والے انسان ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو وہاں صرف محبت کافی نہیں رہتی بلکہ سمجھداری، صبر اور برداشت ضروری ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب رشتے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی 10 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان ایک ہی گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ موبائل اور سوشل میڈیا نے انسان کو مصروف تو کر دیا ہے لیکن قریب نہیں کیا۔ بیوی انتظار کرتی رہ جاتی ہے اور شوہر اپنے کاموں میں الجھا رہتا ہے، اور اسی خاموشی میں فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، غصہ۔ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک لمحے میں پورے رشتے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے میں وہ بات کہہ دیتے ہیں جو وہ کبھی ٹھنڈے دل سے نہیں کہتے، اور یہی باتیں بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہیں۔ نمبر 3، بدگمانی۔ بدگمانی بھی ایک چھوٹا سا شک ہوتا ہے جو اگر وقت پر ختم نہ کیا جائے تو ایک زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر سب سے پہلے اعتماد کو ختم کرتا ہے، پھر محبت کو کمزور کرتا ہے اور آخر میں رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، مالی مسائل۔ جب گھر میں مالی مشکلات آتی ہیں تو برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور صبر کم ہو جاتا ہے، اور یہی مالی دباؤ اکثر رشتوں میں تلخی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، سسرال کے معاملات۔ بعض اوقات اصل مسئلہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ باہر کے لوگ اس رشتے میں غیر ضروری مداخلت کرتے ہیں، اور یہی مداخلت اکثر جھگڑوں کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 6، بے جا توقعات۔ جب ایک انسان دوسرے سے ایسی توقعات رکھتا ہے تو حقیقت سے زیادہ ہوں تو پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ نمبر 7، بات چیت کی کمی۔ جب بات چیت کم ہو جاتی ہے تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ احترام میں کمی۔ محبت کم ہو سکتی ہے لیکن اگر احترام ختم ہو جائے تو رشتہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ حسد اور موازنہ۔ جب اپنے رشتے کا موازنہ دوسروں سے کیا جاتا ہے تو اپنے گھر کی خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر رشتہ اپنی الگ حقیقت رکھتا ہے۔ نمبر 10، دینی تعلیمات سے دوری۔ جب زندگی میں دین کی رہنمائی کم ہو جاتی ہے تو رشتے صرف جذبات پر چلنے لگتے ہیں، اور جذبات ہمیشہ مستقل نہیں رہتے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے ساتھ نرمی اور بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ نرمی ہی وہ طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے میں بھی نرمی اختیار کرو، غلطی پر معاف کر دو اور اپنے ساتھی کے عیب کو چھپاؤ تاکہ عزت اور محبت برقرار رہے۔ خوشحالی ازدواجی زندگی کے 7 بڑے اصول۔ ایک دوسرے کو سننا۔ سننا صرف کانوں کا نہیں بلکہ دل کا کام بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ شکریہ پورے گھر کو خوشی دے سکتا ہے۔ انا رشتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ غصے میں فیصلہ نہ کرنا۔ غصہ ایک آگ ہے جو سب کچھ جلا سکتی ہے۔ رشتے وقت سے مضبوط ہوتے ہیں۔
اعتماد کے بغیر محبت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو رشتے خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی رشتہ کامل نہیں ہوتا، لیکن کامیاب رشتے وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک روزانہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ ایک نرم لفظ، ایک معافی اور ایک مسکراہٹ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید جذباتی اور اسلامی کہانیاں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ہر ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔